ابھی جب ڈرون سے ڈی پی ایس کو دیکھتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ کہیں یونیورسٹی تو نہیں. کتنا انفراسٹرکچر ہے ڈی پی ایس سری نگر کے پاس؟ اس وقت تک کشمیر میرے خیال میں بننا چاہیے تھا ہب آف ایجوکیشن ان کنٹری، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ راجستھان میں 1,30,000 تو سرکاری ٹیچر ہی ہیں، ہم یہاں 5 وقت نماز اور قرآن شریف پڑھاتے تھے. کہیں نہ کہیں تو ہماری 70 سال میں کوتاہی رہی ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آج کل لوئسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے انڈیا میں. لیکن سکول کا خیال کیسے آ گیا؟ میں اسکول بنا رہا ہوں اور میں اسکول بناؤں گا، اب آپ کو جو مرضی کرنا کریے. چاک اینڈ ٹاک میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین، اور یہ جو سیریز ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے اسکول ایجوکیشن جموں اینڈ کشمیر، تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے وجے در صاحب سے. در صاحب آپ کا خوش آمدید. تھینک یو جی، تھینک یو. در صاحب کہنا تو پڑے گا کہ جو جموں کشمیر کی اسکول ایجوکیشن ہے، خصوصاً کشمیر کی اسکول ایجوکیشن جو ہے، اس میں جو ریسنٹ بڑی تبدیلی آئی، جس کو بہت سے لوگ ریولوشن بھی کہتے ہیں، وہ ڈی پی ایس سری نگر کی وجہ سے ہے. اس کے بعد یہ ایک چین آ گیا، اور سلیبس، ایکٹیویٹیز، تو پہلے تو ہم بسکو، میلنسن، برنہال وغیرہ میں تھے، تو اب تھوڑا سا ہمارے پاس دوسرا چوائس بھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پچھلے ایک اسکول شروع ہونے سے پہلے آپ ٹرک بزنس میں تھے. بہت ساری بزنس میں تھا. جب سے میں یہاں نکلا تو جہاں جہاں روزی روٹی کا معاملہ ملا تو وہاں. لیکن سکول کا خیال کیسے آ گیا؟ اس وقت نوکری ڈھونڈ رہا تھا تو انہوں نے کہا صاحب آپ ٹرکیں بیچو، تو ہم نے ٹرکیں بیچی شروع کی. اچھا. میرے دوست تھے رتن ٹاٹا، تو میں نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے بینگلور پہنچا. وہاں دوست تھے ہمارے ایکس چیئرمین کنارا بینک مسٹر رتناکر، تو ان کو میں نے کہا میں کیا یار کوئی نوکری شوکری ملے گی، کام کاج چھوڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا جو تو ہم گئے وہاں پہ. خیر انہوں نے بھی کوشش کی، کوئی خاص بنا نہیں. جب میں واپس آیا تو میں جہاز میں بیٹھا تھا، رتن ٹاٹا آئے، انہوں نے تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا بلیو اٹ اور میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں سچی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. 2 مہینے کے بعد میرے فون آیا ٹاٹا سے کہ آپ بینگلور میں ٹرکس بیچیں گے. تو میں نے رتناکر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا ٹرکس بیچیں گے مگر اس کے لیے فائنینس چاہیے. اس سے کہے تو ہاں کر دو، میں چیئرمین رہا ہوں بینک کا، تو فائنینشیل اس طریقے سے شروع ہوا. بڑی عیش کی، بہت ٹرکیں بیچی، گھر گھر پھرے. That was good. پھر چلتا. But how did the idea of opening a school in Srinagar came? That I will tell you. But first, you're asking me, I'm sure you'll ask me a lot of questions. I want to put one question to you, which nobody has answered me. Actually. کشمیر نے ایجوکیشن کمپلسری ڈکلیئر کی in 1951. Exactly. اس وقت تک کشمیر میرے خیال میں بننا چاہیے تھا ہب آف ایجوکیشن ان کنٹری، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ راجستھان میں ریگستان میں کوٹا ہے. Yes. That has become the same. Exactly. ہمیں کہاں پہ فیلئر ہوا؟ یہ میں یہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ صاحب ٹیررزم ہوا، باقی ہوا، وہ اس پہ میں، مگر اس میں کہیں نہ کہیں تو ہماری 70 سال میں کوتاہی رہی ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آج کل لوئسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے انڈیا میں. ہمارے یہاں پالیسی میکنگ کا کرائسس رہا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. مطلب ایوری ایئر وہی ہمارا کیپٹل فلائٹ جو ہے، جو میرا اندازہ ہے 1500 کروڑ کے آس پاس ہے صرف ایجوکیشن میں، اور آپ یہاں کوئی بھی انسٹیٹیوشن قائم کر نہیں پائے، کوئی بھی. مطلب آپ کے پاس کون سا میڈیکل کالج ہے ابھی؟ جی ایم سی چین کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ویشنو دیوی کا ایک 50 سیٹ کا ابھی بن رہا ہے، یا 2 اور بن رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ پیرامیڈک میں کہاں ہے؟ آپ کہیں نہیں ہے. آپ جو مطلب پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں بن نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے پاس مطلب ہم ایجوکیشن میں پچھلے 2000 سال میں ایک سورس رہے ہیں، منبع رہے ہیں. لیکن آج کل بھی میں معافی چاہوں گا، آج کل بھی اگر آپ ایجوکیشن دیکھیں آفٹر ایگریکلچر، میرے خیال میں ایگریکلچر امپلائمنٹ اسٹیٹ کی کوئی
ایٹ لیسٹ 40% ہونی چاہیے. اس کے بعد ایجوکیشن آتا ہے. اور میرے اندازہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کم سے کم 25 سے 30% امپلائمنٹ ہے. 1,30,000 تو سرکاری ٹیچر ہی ہیں. اب میرے یہاں پہ امپلائی 700 ہے. میرا چھوٹا اسکول ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹو ایگریکلچر دس از مور امپورٹنٹ آئی تھنک دین ادرس. بٹ واٹ وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ان دس سیکٹر. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آج تک ہم نے ایجوکیشن کو یہ انڈسٹری کا درجہ کیوں نہیں دیا. اس لیے میرے اس سوال کا مجھے آج تک جواب نہیں ملا. یہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی پالیسی میکر خراب ہے, باقی خراب ہے. کہیں نہ کہیں تو شیخ صاحب نے 1951 میں ایجوکیشن ڈکلیئر کی. میں خیال میں شیخ صاحب کی عمر اس وقت 55-60 سال کی ہوگی, اور ان کو اسسٹ کیا تھا میرے والد صاحب نے جو میرے خیال میں 30-35 سال کے تھے اس وقت. انہوں نے اگر اس وقت یہ سوچا کہ صاحب ایجوکیشن کو بڑھاوا دینا چاہیے, اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف ایک واحد شخص جس کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے اس کا, وہ ہے بخش غلام احمد صاحب. ہمیں 1976 تک ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے 2 سیٹیں ریزرو تھیں سب ٹیکنیکل کالجز میں, چاہے وہ میڈیکل ہو چاہے وہ انجینئرنگ ہو. مجھے انجینئرنگ سیٹ چنئی میں ملی, اسی کوٹا میں. مجھے 4,000 روپے کا لون ملا ٹو گو فار انجینئرنگ. اس میں مذاقیہ یہ بھی تھا کہ اس کے گارنٹر اس وقت قاسم صاحب تھے. تو جب وہ چیف منسٹر بنے تو مجھے بلایا کہ بھائی وہ 4,000 روپے دو. میں کہ میں تو نہیں دوں گا. تو کہا اچھا میں ہی بھروں گا تو کم سے کم رسید تو تم دو. میں نے کہا جو میں دوں گا. کہتے نہیں تم مجھے چیف منسٹر میں. خیر یہ ایک تھا دور ٹل 1975-76. مگر اس کے بعد نہیں. میں نے آپ کہتے ہیں شروعات کی ایجوکیشن کا, مجھے کوئی یہ نہیں, نہ ہی مجھے کوئی علم ہے, نہ ہی میں اتنا کوئی پڑھا لکھا ہوں جو کہ میں کہوں کہ صاحب میں نے بڑا زبردست کمال پی ایچ ڈیز کیے ہیں. اس میں نہیں. ہم لوگ 90 میں یہاں سے نکلے. 92 میں میری والدہ بیمار ہوئی دلی میں. تو جب ان کو آپریشن پہ لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گی. میں کہا ٹھیک ہو جائے, ہم گھر جائیں گے. تو اس لہجے میں ہم آئے. اب وہ سیکورٹی وغیرہ وہ الگ کہانی ہے. مگر جب ہم یہاں آئے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ کیا ریسیپشن دیا. وہاں کا چاہے وہ اٹینڈنٹ تھا, چاہے وہ کلارک تھا, چاہے وہ ایئرپورٹ آفیسر تھا. تو ایک ہی فلائٹ آتی تھی انڈین ایئرلائنس کے ان دنوں میں. وہ واقعی میرے لیے بہت انکریجنگ تھا. پھر ہم آئے, پھر آتے رہے یہاں پہ. پھر جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے ٹیلی فون میں شروع ہوئے. تو میرا جو کیئر ٹیکر تھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تمہیں بڑا اسٹرکٹلی ہم نے کہا تھا کہ کسی کو کہنا نہیں. تم نے کس کو کہا؟ اس نے کہا جی اس کی قسم اس کی قسم میں نے تو کسی سے نہیں بات کی. میں کہ جب تک تم نے کہا نہیں ہوگا کسی کو, لوگوں کو ایسے پتا. کہ نہیں میں کل کسائی کے گیا تھا, اس سے 2 کلو گوشت لیے. اس نے کہا کہ صاحب, میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تم نے 2 کلو 2 سال میں لیے, تم کو 2 کلو کس اینی وے ہم لوگ 5 ہفتے یہاں تھے. ہم نے گھر پہ بریک فاسٹ بھی نہیں بنایا. ہمارے دوستوں یاروں نے فون کیا کہ ہم ٹفن چھوڑیں گے, وہ آپ لے لیجیے. وہ بھی پھر وہ سیکورٹی کتوں سے پہلے سنگاتے تھے, پھر ہم کو دیتے تھے. خیر اس کے بعد ہمیں انکریجمنٹ ہوئی, ہم آتے رہے. میری والدہ بھی, میری بیوی بھی, میرے بچے بھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن بالکل ڈیفیکٹ. اس میں میں ضرور قدر دوں گا اس کو اسکول کو, جو میرا بھی اسکول رہا ہے, اور اس کے پرنسپل اور اس کی مسز کو زیادہ, کول صاحب کو, جنہوں نے ایجوکیشن رکھا, قائم رکھی. باقی اسکولس نے مورلیس گیو اپ کیا تھا. پھر ہم نے کہا کہ بھئی جو اسکول کھولتے ہیں. اب میرے صرف کرن میری بیوی نے ساتھ دیا.
میرے بچوں نے 3 مہینے میرے سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ نے کھولے تو دلی میں کھولو, ہمارا بھی کچھ فائدہ ہوگا. ہم لوگ جب شروع کیا تو اس میں ہم نے سوچا, ہم نے کہا ایک تو ہمیں چاہیے نیشنل کریکولم. سو ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے کہا سی بی ایس سی ہوگا. دوسرا ہم نے کہا کہ ایک نیشنل نیم بھی ہونا چاہیے. مجھے پورا آلموسٹ 1 سال لگا سی بی ایس سی کے پیچھے پیچھے پھرتے کہ صاحب ہم کو ریکگنیشن دیجیے. تو ایک دن میں بیٹھا تھا ان کے دفتر کے باہر چیئرمین کے, تو ان کے جو نمبر 2 تھے انہوں نے مجھ سے سوال کچھ کیے, کہاں ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھ سے انہوں نے کہا آپ ہندو ہیں کہ مسلمان؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی. تکلیف اس لیے بھی ہوئی کیونکہ میں 5 سال 6 سال کی عمر میں مجھ کو جامعہ ملیہ بھیجا گیا, جہاں 5 وقت نماز اور قرآن شریف پڑھاتے تھے, جو میرے بہت تھی, آپ سمجھیے کہ اہمیت رکھتا ہے میرے. اینی تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا, میں نے کہا آپ چیئرمین سے کہیے کہ میں اپنا دروازہ توڑ کے اندر آ رہا ہوں, مجھے یہ بدتمیزی سوال نہیں پسند. اندر گیا تو آئے, دبلا پتلا آدمی تھا. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب اگر تو آپ نے کشمیر میں یہ کرائٹیریا ہے کہ ہندو یا مسلمان بنائے تو پھر میں غلط جگہ آیا. کرے جہاں بیٹھے آپ غصے میں. میں نے کہا بالکل غصے میں. تو کہتے چھوٹ, انہوں نے ایک شیٹ رکھا میرے سامنے جس میں 29 کلاسز تھے جنرل. تو میں نے کہا ڈاکٹر گنگولی کو, میں نے کہا ڈاکٹر گنگولی آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ He was very honest, very nice person. کہا نہیں. تو میں نے 5-7 منٹ جو بھی کشمیر. He got up, shook my hands, he said, I'm very sorry, I didn't know this. اسٹینو کو بلایا, کہا کشمیر سے جو بھی اپلائی کرے گا اس کو صرف 3 کلاسز, باقی کلاسز بھی. اچھا. ہاں اسی وقت. سو وہ ہمیں بہت بڑی ہیلپ کر. پھر ہم سلمان خورشید کے دوست تھے, وہ ڈی پی ایس میں تھے. ہم نے کہا ڈی پی ایس کر لیتے, ایک نیشنل نیم ہے. تو ڈی پی ایس والے بڑے گھبرائے. انہوں نے 2 آدمی یہاں بھیجے اسٹڈی کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. فائنلی میں ڈی پی ایس کمیٹی کے پاس بھی کیا. میں نے کہا ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے بھی کبھی کبھی, اور مجھے اس میں نیشنل انٹرسٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا میرے اپنے بچوں پہ انٹرسٹ ہے, ان کا فیوچر. تو خیر پھر انہوں نے بھی ایگری کیا, اور ہم نے یہاں پہ آ کے, آپ میں بتا نہیں سکتا کتنے لوگوں نے ہماری مدد کی. فائنینشلی ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا. فاروق صاحب چیف منسٹر تھے, میں پہلے ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کو زمین چاہیے, پیسہ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں صاحب. آپ کو گورنمنٹ سے کیا چاہیے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا کل آپ کہو کہ اس کو ٹیچر لگاؤ, اس کو ایڈمیشن دو, تو میرے سے نہیں ہوگا, اس لیے میں صرف آپ سے اجازت. فاروق صاحب کے بعد میں گیا 2 ایجوکیشنسٹ کے پاس, ایک نیچیا مٹو جو کہ میری مامی ہے, اور ایک سوریا مٹو جن کے ساتھ بچپن سے میں اٹھا بیٹھا پلا. تو دونوں نے کہا ضرور کرو. میں نے کہا جی تم لوگ کہتے ہو ضرور کرو, تو کل میں پھنس جاؤں گا اس میں, مارا جاؤں گا. کہتے نہیں میرے ضرور, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اور انہوں نے دیا. یہ بھی دونوں لیڈیز نے مجھے بہت سراہا ایسے. تو ہم نے شروع کیا اسکول. کسی وجہ سے مجھے بڑی کوشش کی گیلانی صاحب سے ملنے کی. انہوں نے خط و کتابت کی میرے ساتھ, مگر کسی ریزن سے وہ کچھ ناراض تھے. میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. مگر ایک دن ہم بیٹھے تھے, اور کہنا تو نہیں چاہیے مگر ایک بزرگ ایک آیا, انہوں نے کہا آپ اسکول نہیں بنائیے. میں کہا سر کیوں؟ کہا نہیں یہ آپ کو نہیں بنانا اسکول. خیر انہوں نے کچھ ایسی بدتمیز باتیں کہی جو میں دہرانا نہیں چاہتا. میں کہا دیکھو سر اب تو میں اسکول بناؤ, اب جو ہے جو ہو جائے. اور 2-3 دن کے بعد 4-5 ینگسٹرس آئے, اور انہوں نے کہا صاحب آپ
فلانی بزرگ کو ملے تھے. میں نے کہا اچھا ضرور. کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں نے چائے آفر کی، انہوں نے نہیں پی. ٹھیک ہے. کہا نہیں وہ کوئی بدتمیزی ہوئی تو ان سے. میں نے کہا میں بدتمیزی تو کرتا نہیں، نہ ہی میں برداشت کرتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ کسی سے برداشت کرتا ہوں. خیر انہوں نے آپ کو کہا اسکول بند کرنے، آپ اسکول بند کیجیے. میں کہ دیکھو تم لوگ ینگسٹرس ہو، میں اسکول بنا رہا ہوں اور میں اسکول بناؤں گا، اب آپ کو جو مرضی کرنا کریے. اتنی دیر میں نے دیکھا یہ بزرگ، انہوں نے پہلے کیا ہوگا ڈیسائڈ، وہ پریمیسز کے اندر چل رہے تھے. پتہ نہیں اوپر والے نے کیسے ہمت دی. تو میں نے ان 5-6 بچوں کو کہا، میں نے کہا وہ جو آدمی ہے اس کو کہیں باہر نکلے. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھو میرے پاس یہاں پہ 40 آدمی کام کر رہے، مجھے فورس نہیں کرو کہ میں ان کو بلاؤں اور اس آدمی کی پٹائی کرے. وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے اس کو کیا ہو گیا پاگل آدمی. تو خیر پھر اٹھ کے گیا ان میں سے، تو صاحب چلے گئے باہر. پھر انہوں نے جب کافی گفتگو ہوئی، کہا سر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں، میرا بھی نہیں ہوگا، آپ کا بھی نہیں ہوگا، مگر ہمیں کچھ تو ہونا چاہیے. ایڈمیشن میں کیا ہوگا؟ میرے خیال سے ایڈمیشن میرٹ پہ ہوگا. ٹیچرس، میرے خیال ٹیچرس بھی میرٹ پہ ہوں گے. 19-20 میں ضرور ایڈجسٹ کروں گا، مگر 10 یا 20 کی ڈفرینس میں نہیں کروں گا. پھر یہاں سے شروعات ہوئی، اور آپ سمجھیے کہ سب سے پہلا لیکچر میرے سسٹر ان لا نے مجھے دیا، اپنی بہن کا خیال رکھ کے کہ بھائی میری بہن کو بھی ماریں گے، تم کو بھی ماریں گے. میں کب جو ہوگا سو ہوگا، اوپر والے کی. میں اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں، یہ سب اوپر والے کا کرنا تھا اور مجھے اس ڈائریکشن میں ڈالا. ہاں یہ ضرور ہم نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے اور میری مسز نے، کہ صاحب اگر ہم اسکول بنائیں گے تو جو بیسٹ ہوگا یہاں بچوں کے لیے وہ کریں گے. کوشش یہی رہی ہے، اوپر والے نے مدد کی. باقی جو ڈفیکلٹیز آتی جاتی رہے وہ چلتا رہا. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ میرے پاس، مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم کتنا، سارا ٹائم آپ کا. میرے پاس 180 بچے لگ بھگ تھے کلاس 12 کے، اور یہاں 5-6 مہینے سے اسکول بند تھے. آئی تھنک 2012 میں شاید. تو مجھے بڑی پریشانی تھی کہ ان کے بچوں کا 1 سال ضائع ہو جائے. تو میں کیا، اس وقت چیئرمین صاحب تھے جی پی ایس سوسائٹی کے. میں کہا جی کوئی مدد کیجیے، میں ان بچوں کا کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. خیر بحث مبحث میں میں نے کہا آپ ایسا کریے کہ میں بچوں کو دلی لاتا. انہوں نے آلموسٹ مجھے کہا کہ آپ میرے دفتر سے نکل جائیے. خیر تھوڑی بہت عزت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اچھا چلیے آپ کو میں 45 سیٹس. میں کہ چلو 45 بچے ان کا سال، میں کہا ٹھیک ہے سر 45. جب میں یہاں آیا تو ہم لیٹر آف کنسنٹ ہم نے مانگے، تو کوئی 53-54 پیرنٹس نے لیٹر آف کنسنٹ دیا. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، 5-7 ہیں بچے ہیں، پلنگ کے نیچے کو پلنگ کے اوپر ایڈجسٹ ہو جائے. پھر بس سے گیلانی صاحب نے بہت زبردست لیکچر دیا، اور ایک قسم سے سب سے کہا کہ دلی آپ مت بھیجیے. میں اور میری بیوی خوش ہو گئے. میں کہا چلو 15-20 کم ہوں گے تو اس کے بعد کوئی ہفتے کے بعد کوئی 110-120 کنزنس ہو رہا ہے، اور لیڈیز آئی مدرس کہ صاحب ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے، وی ٹرسٹ یو، آپ ان کو لے جائیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو کہا یہ مت کرو پلیز، ٹرسٹ مت کرو. آپ میں سے کوئی چلنا چاہتا ہے چلے میرے ساتھ، میں اکاموڈیشن کروں گا، مگر میرے اوپر. کہتے نہیں کوئی نہیں جائے گا، آپ لے جائیں. میں کہ میں 170 بچوں کو کہاں لے جاؤں گا، کدھر لے جاؤں گا؟ کہا میں نہیں پتا، یہ آپ کو کنسنٹ ہم نے دیا ہوگا
ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس کو. پھر ہم نے سوچ سمجھ کے بسیں 2 3 4 اٹھائی. یہاں سے بلیک بورڈ، چاک، رجسٹر، بکس سب ان میں بھری اور 165 بچوں پہ دلی لے گئے. وہاں دوارکا DPS میں ہاسٹل تھا، وہاں ہم چلے گئے. کچھ زبردستی، کچھ انہوں نے ایگری کیا. 2 مہینے میرے بچے وہاں رہے اور 2 مہینے کے بعد 100% رزلٹ ہوا تو ہم بھی خوش، وہ بھی خوش. لیکن جب یہ اسکول بن رہا تھا تو انیشیلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، گورننس اسٹرکچر جو ہمارا ہے، جب کوئی نہیں آتا تب وہ بڑے چلاتے ہیں روف ٹاپ سے کہ کوئی آ جاؤ آ جاؤ، لیکن جب لوگ آنے شروع ہوتے ہیں تب وہ مانیٹرنگ، رجسٹریشنز، ریگولیشنز، تو اس میں بھی بڑی ٹینشن رہی ہوگی، کیونکہ یہ ہمیشہ کشمیر کا موسم ویسے بھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ بدلتا رہتا. ہم نے اپلائی کیا کیونکہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پرمیشن سب لے لیں گے، اس کے بعد اسکول شروع کریں. تو ایک پرمیشن تھا میونسپلٹی کا، انہوں نے ہم کو اس وقت 45 لاکھ روپے مانگے. مانگ کے ایز بلڈنگ پرمیشن. میں جانتا نہیں تھا، سامون صاحب آتے میونسپل کمشنر، انہوں نے آن ہز اون گورنمنٹ کو چٹھی لکھی کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشن بنانا ہے. بعد میں پتہ لگا کہ ان کا اور گورنمنٹ کا بڑا تو میں ہوئی آپس میں، اور ان کا اتنا ہی تھا کہ بھئی ایک اگر اسکول بنا رہا ہے کوئی تو اور اس سے یہ ہوا کہ وہ 45 لاکھ روپے معاف ہو گئے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب وہاں گیا تو وہاں پہ پھر کوئی بیوروکریٹک ڈیلی کوئی کلارک، تو مجھ سے کہا گیا کہ جی سردی کے دن تھے کہ فلانی کمرے میں فلانی کلارک ہے، آپ ان سے مل لیجیے. میں وہاں گیا، دعا تھا، بخاری تھی، سردی تھی، باقی چیزیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جن کو مجھے ملنا تھا وہ سامنے تھے، اس سے کوئی 10 قدم، وہ چائے پی رہے تھے. تو میں ان کے پاس گیا، بیٹھا، انہوں نے آمدید کی اور انہوں نے یہ چائے کا پیالہ میرے سامنے رکھا. میں نے سوچا یا تو میں یہ پیوں اور اینٹی بایوٹکس 10 روپے کی کھاؤں یا میں اس کو ناراض کروں. تو میں نے چائے کا پیالہ اٹھایا اور میں نے پینا شروع کیا. اس کو یقین نہیں آیا. اس کے بعد وہ اٹھا، جو بھی پرمیشن، سینکشن وغیرہ سب وہی آپ کا، یہیں بیٹھیے، یہاں پہ آپ کو سب مل جائے. لوگوں نے کافی طریقے کی مدد کی ہماری اور بہت سرا. ہمارے جب پہلے ٹیچرس آئے، ان کے پیرنٹس آئے ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ سب نے کہا ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ بہت بڑا بوجھ تھا میرے اوپر، ابھی تک ہے. باقی اوپر والے کا کرنا ہے کہ آج ہمارے پاس 5000 بچے ہیں، 700 ملازم ہیں، سب کو اپنی روزی روٹی بھی ملتی ہے، پڑھائی بھی ہوتی ہے. ابھی جب ڈرون سے DPS کو دیکھتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ کہیں یونیورسٹی تو نہیں. کتنا انفراسٹرکچر ہے DPS سری نگر کے پاس؟ DPS سری نگر کے پاس اس وقت کوئی 15 ایکڑ کی زمین ہے، سمجھے 120 کنال 125 کنال زمین، جو کہ ایک واٹر لاگ ایریا تھا ہمارے پاس. یہ جب ہم نے اسکول کا شروعات کی تو یہ میرے فادر لوگ کی زمین تھی، تو ان کے بھی کچھ کام نہیں آئی، تو انہوں نے کبھی شاید 30-40 ہزار میں ساری زمین لی تھی. تو اس نے کہا تم یہاں بناؤ. میں کہا بابا جی یہاں پہ بناؤں گا، یہاں تو پہلے مجھے زمین جتنی نیچے جانا ہے اتنا ہی اوپر جانا پڑے. کہتے نہیں کوئی تم. So he gave us the first land for it. جتنا آپ انفراسٹرکچر اس وقت اوپر دیکھتے ہیں اس سے شاید نیچے زیادہ ہے. اچھا. ہم 60-65 فٹ نیچے گئے ہیں فار دا فاؤنڈیشن، بیکاز آف دا مارشی، بیکاز آف ارتھ کویک، بیکاز we tried to take as much precautions as we could. تو اس سے شروعات زمین سے ہوئی، پھر
یوسف خان صاحب نے کچھ پیسے دیے, کچھ اپنی زمین بیچی, تو کام چلتا گیا. تو ڈی پی ایس سری نگر کا جو وہاں سسٹم ہے, تو اس میں ایک تو نارمل اسکولنگ ہوتی ہے, لیکن آپ کے ہاں ایک اور اسکول ہے اسکول کے اندر, پرہیپس ون آف دا مطلب میجر اسکولز جہاں اسپیشلی ایبلڈ بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے. is a piece of infrastructure that Kashmir was looking for a very long time but never had it. So ہے کیا مطلب اندر کی کہانی کیا ہے؟ اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اندر کی کہانی کیا ہے؟ جو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں, آپ کو میں بتاؤں, یہ پہلا اسکول ہے کنٹری کا which is 100% سولر. اچھا, اس میں بھی میں آپ چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے کہ فاروق صاحب تھے رینیویبل انرجی منسٹر, تو پہلے وہ ان کے پاس گئے, تو انہوں نے کوئی میٹنگ شیٹنگ کی, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو 15% تک سبسڈی دیں گے. وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا, ایکسپینسو تھا. پھر پیوش گوئل صاحب بنے منسٹر, تو ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا یار غریب کشمیری اب کہاں ہے اتنے پیسے, تو انہوں نے 70% سبسڈی دی. اچھا, اور ابھی بھی اگر آپ کہیں تو پرائیویٹلی سولر لگانا چاہیں تو سبسڈی ابھی بھی اویلیبل. آپ اگر اپنے گھر پہ لگانا چاہیں سبسڈی ابھی بھی اویلیبل. یہ کر کے ہم نے دوسرا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے بچوں کو وہ ہے اسپورٹس کی, اور جو انفراسٹرکچر ڈی پی ایس کا اسپورٹس کا ہے میرے خیال میں کمپیریبل ہے کسی بھی اسکول کے ساتھ. آج کے دن ایک بیڈمنٹن اکیڈمی ہے, ایک کرکٹ اکیڈمی ہے, فٹ بال اکیڈمی ہے. فٹ بال اکیڈمی نہیں صرف ہے, مگر ہماری گرلز نے ابھی فٹ بال ٹورنامنٹ سے 1-2 جیتے. ویری کین آن دی گرلز پلینگ. پھر 2 باسکٹ بال کورٹس ہیں, 2 والی بال. سارے اسپورٹس کو ایکسیپٹ فار گولف اینڈ ٹینس, rest all sports we have, and the children are doing very well in the sports field. دوسرا جہاں تک آپ کہہ رہے ہو اسپیشل ایجوکیشن کا, اگین ہمیں کوئی علم نہیں تھا اس کا. تو ایک دن ایک مدر اور گرینڈ مدر میرے پاس آئے, ان کا بچہ سردار تھے دونوں, نام بچے کا انہوں نے رکھا تھا رونق. تو وہ آئے تو کہتے تھے ہمارا بچہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, تو وہ وہاں بھاگ رہا تھا, تو اس کے ہاتھ کٹ گیا, تو اس کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا, اور نہ ہی اس کو پھر اسکول سے نکال دیا. ایک دکھ تو یہ تھا. پھر ہمارے ایک اور آئے پیرنٹ, انہوں نے بچے کا نام رکھا تھا قسمت. ویل چیئر تھے اور وہ بھی اسپیشل تھے. پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم نے کنسٹرکشن شروع کی تو میں نے اپنے آرکیٹیکٹ کو کہا, میں نے کہا بھائی ریمپس ہونے چاہیے, a wheelchair patient should reach any corner of the school. انہوں نے مجھ سے کہا صاحب یہ بڑا ایکسپینسو ہے وغیرہ. میں نے کہا میری عمر میں اگر 2 ہی بچے ویل چیئر سے چلے تو میرے لیے کافی. اینی یہ قسمت پہ ویل چیئر پیشنٹ تھے. پھر میں نے اپنے اسٹاف کو بلایا, میں نے کہا پہلے تو یہ اسٹڈی کریں یہ ہے کیا. تو انہوں نے بھی کچھ اسٹڈی کیا, کچھ ہم نے بھی اسٹڈی کیا. پھر سب اسٹاف ممبرس نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی اس پہ کچھ ایکسپیرئنس پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کوئی ڈگری کر لیجیے, آپ کر لیں گے. تو فارچونیٹلی چونکہ میرا تھوڑا بہت امریکن ایمبیسی کے ساتھ تعلق تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 ٹیچرس کو ٹرین کریں گے, آپ ان کو نیو یارک بھیجیں. سو انیشلی اسٹارٹ وہاں سے ہوا. 4 ہمارے ٹیچرس وہاں گئے, اس کے بعد کوئی 8 ٹیچرس وہاں سے آئے. اور اس وقت میں کہتا ہوں انڈیا, آل انڈیا میں اگر دیکھیں
تو بہت ہی کم ایسی انسٹیٹیوشنز ہوں گی فار دیز چلڈرن جو ہمارے وہاں پہ. کتنے بچے ہیں وہاں؟ اس وقت ہوں گے کوئی 190 بچے اور کوئی 60 ٹیچر. They are trained in. They're in-house trained. Now those who came back, then they train others. And So what are the disabilities that are being taken care of? Almost all disabilities. Blinds. Like visually impaired یا باقی disabilities جو بھی ہے سب کو cater کرتے ہیں. یہ جو اسپیشلی ایبلڈ بچوں کو پڑھانا یہ ایکسپینسو ہے ان کمپیریزن ٹو نارمل اسٹوڈنٹس. It's 1-to-1. You need one teacher to one child almost. That's why we've got 60 teachers, so you can say it's 1-to-3. So it is definitely expensive. اور ابھی کسی نے سراہا نہیں اس میں ایکسپٹ جو آتے گئے کوئی لیڈر آیا کوئی آیا بہت اچھا جی وہ آپ یہ کرے گا پر نوبڈی. ہمیں میرے خیال میں ابھی تک سینسس بھی نہیں ہے کہ یہ بچے کتنے ہیں اور کہاں پہ. ہم جب یہ سروے تھوڑا کر رہے تھے تو 2 جگہ 2 گاؤں میں 2 بچوں کو چین میں بند کر کے رکھا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ اس طرح. پھر یہ بھی ہوا کہ اگر ہمیں لگا کوئی بچہ تھوڑا کمزور ہے اس کے پیرنٹس کہتے تھے نہیں ہم نہیں کریں. مگر جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کی جو ہمیں سپورٹ ہے آئی تھنک اٹس ورتھ ملینس فار می. اور اگر ابھی 7th 8th کلاس میں ہمارے 2 ویژولی امپیئرڈ ان ریگولر. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ریگولر اسکول اٹیچڈ ہے سو بچہ جو تھوڑا بہت امپروو ہوتا ہے وہ ریگولر اسکول میں جاتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. مگر ان کے لیے بہت اپرچونیٹی چاہیے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک بلائنڈ جو ہے کرکٹ بھی کھیل سکتا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کبھی کہ نہیں. میں بھی بڑا سرپرائز ہوا کہ جب امیزنگ اور اتنے ابھی وہ ہمارے ایک ویژولی امپیئرڈ بچی اس کو شوق ہوا 3-4 سال پہلے کہ میں ڈی جے بنوں گی. اچھا میں کہا بڑا اچھا بنو. پھر میرے پاس آئے ایک دن کہا کہ صاحب میرا لائف کا ایمبیشن ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا میں عامر خان کو اور عمر عبداللہ کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. میں کہا جو عمر عبداللہ صاحب تو بزی ہے پالیٹکس میں عامر خان کو میں کانٹیکٹ کروں گا. اور عامر خان واز ویری نائس وہ یہاں آئے ہی گیو اے ٹائم. اور یہ ضرور کہا کہ میں کبھی کسی انٹرویو پہ بلش نہیں ہوا جو اس بچے کی. مجھے یاد ہے. اور ابھی کل ہی پرسوں عمر عبداللہ صاحب آئے تو بچے نے پھر اپروچ کیا ان کو اور ان کا بھی میں بھیجوں گا آپ کو ان کا بھی بہت ویری نائس. اور ایک سمپل یہ نہیں ہے. میں آپ کو ہم لوگ بچوں کو ہم نے کھلی چھوٹ دی. یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے کیا بنیں گے نہیں بنیں گے یا کیا پوچھیں گے. اگر کوئی وی آئی پی آیا تو وہ پہلے سوالات جواب. ایک وقت پہ ایک جنرل صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میں بچوں کو ایڈریس کروں. میں کہ صاحب آپ کیجیے مگر کوشچن آنسر مت لیجیے. کیوں؟ میرے کو بچہ کچھ سوال پوچھے گا تو کہیں امبیرسنگ نہ ہو آپ کے لیے. کہا ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا لیکچر دیا. لیکچر ختم کیا تو ایک بچی کھڑی ہو گئی. سر آئی ہیو اے کوشچن. یس. میں نے کہا پھنس گیا جان. اس نے کہا آر دیر نو ویمن ان دی انڈین آرمی؟ اچھا. Of course, Colonel so-and-so, Major so-and-so. He said, why is it that every time I'm stopped by an army man and I don't see an army woman? So I'll send this tomorrow. Don't worry. You'll feel very happy, proud, whatever. دوسرا بچہ اٹھا اس نے کہا سر میں وراٹ کوہلی کا بڑا فین ہوں. اس نے کہا میں بھی ہوں. کیا سر اس کو بلائیے نا یار.
DPS, आर्मी स्कूल, मैच शैच खेलेंगे, ज़रा हम भी खुश हो जाएंगे। वहाँ वो थोड़ा सा चूक गया। उन्होंने कहा आपको बता रहे विराट कोहली कैप्टन है इंडिया का, वो कभी लंदन होता है कभी कोई। दूसरी बच्ची उठी, मुझे कहा सर एक आर्मी अफसर बाहर है कॉरिडोर में। कहा हाँ वो मेरे कर्नल सोन सो मेरे ADC। उसने कहा अगर आप उनको कहेंगे अंदर आना तो वो ना करेंगे। कहते ऑफ कोर्स नॉट। क्या फिर विराट कोहली क्यों ना करेगा? जनरल साहब ने कहा ये सवाल जवाब फिर नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पहले अपनी सोच, अपने ख्वाब, अपने फेलियर्स, ये सब हम बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं, और इसकी वजह से जो पेंटर बनना चाहता है वो पुलिस अफसर बन जाता है, और ऐसे ही हमारा कारखाना चलता रहा है। लेकिन DPS में जो एवेन्यूज हैं, मतलब जहां आप लोकेट करते हैं लोगों के टैलेंट को, बच्चों के टैलेंट को, और उनको थोड़ा इनकरेज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि मेरी बच्ची भी एक ज़माने में वहाँ पढ़ा करती थी, बहुत कोविड के आसपास, तो मुझे उस बात का एहसास है। लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता था, ये को एजुकेशन के पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव्स भी होंगे। तो आपको मतलब बहुत सारे स्कूल जो हैं, इवन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, उन्होंने भी अलग अलग रखा है। इसको को एजुकेशन बनाने का आपका प्लान था या DPS की मैंडेट वो सिस्टम है? सर मैं जब आज से 50-60 साल पहले स्कूल में था तो मेरी बीवी मेरी जूनियर क्लास में पढ़ती थी। को एजुकेशन तब कॉन्वेंट में था। अगर तब था अब क्यों नहीं हो सकता? हाँ, शुरू में हमसे पूछा हमारे बेटा कहाँ बैठे, कोई यहाँ बैठे, बेटी कहाँ बैठे, कोई कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, मगर स्कूल होगा को एजुकेशन। इस बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये लड़की की कदर करेगा, या लड़की को समझ आना चाहिए वो आदमी लड़की की कदर करे। और मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे। आज अगर आप देखेंगे तो लड़के लड़कियां घुल मिल जाते। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फुटबॉल टीम अब है हमारी लड़कियों की, एक क्रिकेट टीम अभी कर रहे हैं लड़कियों की, बैडमिंटन के सारे अवार्ड्स हमारी लड़कियों ने जीते। हमें क्यों नहीं इस पे हम दौड़ते, इस पे क्यों हम क्रिटिसाइज करें? मैं नहीं कहता हूँ कि बाकी स्कूल्स करें या ना करें, उनकी मर्जी। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ना क्रिटिसाइज ना भी करें, क्या करें, अभी तो कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई। कश्मीर में मेरे ख्याल में कहना नहीं चाहिए, मगर हमें विरासत में 2 चीजें मिली। अच्छा। एक तो हमको सच नहीं बोलना है। अच्छा। ये हमें मिली है, आपको लेगेसी क्या कर सकते हो उसमें। दूसरा ये है कि कश्मीरी में थैंक यू लफ्ज है ही नहीं। बात सही है। और ये नहीं कि हम शुक्र है, पर है ही नहीं, लफ्ज ही नहीं है, हमारे लैंग्वेज में ही लफ्ज नहीं। अच्छा। अब क्यों नहीं है वो मेरे बुजुर्गों को पता हो, पर ये 2 चीजें बड़ी अहम है। और मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ फिक्र मत करो, अगर तुमने कोई बच्चा गलती करे, मैं क्या, अगर तुम झूठ बोल रहे हो कोई बात नहीं है, लेगेसी है हमारी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब काफी स्कूल्स में को एजुकेशन। एक चीज जरूर मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ, मसलन हमने स्कूल बसेस शुरू की, वो भी उसका क्या इत्तेफाक हुआ कि गवर्नमेंट बसेस थी, हमने बस मंगवाई, बस में बैठे तो मेरे पतलून कील लग गया उसमें। मैंने कहा ये मेरे बच्चों के लिए। तो पहली जो 4 बसें आई स्कूल की, वो यहाँ पे एक एग्जीबिशन से बन गया, लोग देख रहे थे कि ये है क्या चीज। आज अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, मुझे कितनी खुशी होती है स्कूल बसेस देख के। आई मीन रिमोटेस्ट एरियाज में। और इसमें मुझे एक ही चीज फिर से फख्र से कहूँगा, एक ब्राजीलियन या कहाँ का था वो, किसी फील्ड स्पोर्ट्स में उसने बहुत पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद उसने कहा कि मैं एक जेट खरीदूंगा, और जेट था 60 मिलियन का। तो
اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ جیٹ میں میرے بچوں کے لیے کیا کیا کمفرٹ ہونے چاہیے, کرسی اچھی ہونی چاہیے, بستر ہونا چاہیے, نہیں ہو. کہتے پھر میں گھر گیا اور میں نے سوچا, اور سوچ میں یہ سوچا کہ میری ماں ننگے پاؤں ہم کو 10 میل اسکول لے جاتی تھی اور 10 میل اسکول واپس لاتی تھی. تو کہتے میں نے ماں سے بات کی, کہ آپ کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہمارے پاس تو جوتے بھی نہیں ہوتے تھے, ہم ننگے پاؤں جاتے تھے آؤٹ آف دا افریقن کنٹریز. سو میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا, میں نے 100 اسکول بسز خریدی, اور مجھے آج بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے 100 اسکول بس میں چاہے 2000 چڑھے 3000 چڑھے, وہ آرام سے اسکول پہنچتے ہیں, آرام سے اسکول. ہم نے جب بسیں شروع کی, میرا اپنا نظریہ یہ تھا کہ ایک اسکول میں ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. میں نہیں چاہتا تاکہ کوئی ایک بچہ BMW میں آئے, ایک مرسیڈیز میں آئے یا فیئر میں آئے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بسوں میں 99% بچے ہمارے بس میں آتے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت میرے خیال میں کوئی 150 بسیں, کوئی 170 ڈرائیورس ہیں. اوپر والے کرم میں وقت پہ آتے ہیں, وقت پہ جاتے ہیں. اور کوئی اب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی مسکرا بچہ کوئی کرتا ہے, بچہ میں تو میرے پرنسپل بڑے ناراض ہوتے ہیں میرے سے, کیونکہ وہ اگر کسی کو پنش کرتے ہیں, میں نے کہا کہ بچہ مسکری نہیں کرے گا تو پھر آپ کرو گے. تو اس لیے تھوڑی سی ان کو چھوٹ ملتی ہے, پڑھنے کو نہیں ملتی ہے, مگر تھوڑا ڈسپلن بھی رہتا ہے. ڈی پی ایس کا ایک خاصا رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی برس سے, یا ایون ریسنٹلی. آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اسپورٹس کے علاوہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز رہیں, تو اس میں کچھ کلچرل ایکسچینجز بھی بعد میں ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میوزک ایک اور ڈپارٹمنٹ جس میں بچوں نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ امپرومنٹ کی ہے. کلچرل ایکسچینج کا یہ ہے کہ ہمارے بچے جاتے ہیں الگ الگ اسٹیٹس میں. کچھ سال پہلے میرے خیال میں عمر صاحب بھی چیف منسٹر تھے, ہمارے بچے آسام گئے, 3 راتیں ٹرین میں گزاری انہوں نے, جانے میں اور 3 راتیں آنے میں. ان کا آپ ایکسپیرئنس سنیں تو بہت. پھر آسام کے بچے آئے یہاں, تو پھر چیف منسٹر صاحب اس کا ان کو چائے شائے پلائی, وہ بھی خوش گئے. تو اس قسم کے ایکسچینجز ہم کرتے رہتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مختصر بریک کے بعد در صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مطلب ہر ایک چیز ریگولیٹڈ ہے. سرکار تو ایک پہلا اپنا کام نہیں کرتی. مطلب سرکار کے اپنے اسکول دیکھیں تو وہاں حالت خراب ہے. انہوں نے اب بورڈ آف سکول ایجوکیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ مت بتاؤ کہ پرائیویٹ اسکولوں میں کتنے بچے اچھے نمبرات لیتے ہیں اور سرکاری اسکولوں میں کتنے پرسنٹیج بچوں کا کیا ہے جو اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوتے, وہ بھی چھپا رہے ہیں. اب زیادہ ریگولیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر پر کہ یہ مطلب بہت ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں پرمیشن. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ تو مینیج کریں گے کہ یو آر اے میجر پلیئر, لیکن اس میں دشواریاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں لوگ نہیں جانتے کہ یہاں کی جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جتنی دلی کی ہے. لیکن پھر بھی ججوں کی ایک ٹیم آپ کے سر پر ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے کہ کتنا آپ 4 پیسے کم کریں گے یا 4 پیسے زیادہ کریں گے. تو کیسے مینیج کر سکتے ہیں آپ اس ریگولیٹری میکینزم, کیسے رہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک تو سرکار کا کام ہے ریگولیشن بنانا,
ہمارا کام ہے ریگولیشن ایکسیپٹ کرنا یا نہیں کرنا، دو ہی چیزیں ہم لوگوں نے ابھی تک ایکسیپٹ کیا. آپ فیس کی بات کریں، میری شاید ایوریج فیس ہوگی 4,000 روپے. اگر آپ کسی بھی دلی یا کسی شہر کے اسکول کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ان کی کم سے کم 50-60 ہزار فیس مہینے کی. جی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے 50-60 ہزار دیجیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں چوری چکاری کرتا ہوں آپ مجھے پکڑیے، آپ مجھے روکیے، جو مرضی آپ کے ریگولیشن. پرائیویٹ اسکولس کو آپ یوز کیجیے، میرا انفراسٹرکچر ہے، اور میرے ارد گرد اگر 3 اسکول آپ مجھے دیں، ایک تو وہ میرا انفراسٹرکچر یوز کریں گے، ایک میرے ٹیچرس وہاں جائیں گے، ان کے ٹیچرس میرے پاس آئیں گے، اور ایک اسکول اپ گریڈ ہوگا. اس کے لیے میں پیسے نہیں مانگتا. آئی ایم شیور کہ اگر میں کروں گا تو باقی پرائیویٹ اسکولس بھی ایسا ہی کریں گے. ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی لگ بھگ 6,000 پرائیویٹ اسکولس ہیں اس وقت، اس میں سے اگر 4,000 بھی میں لے لوں جن کو ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، 4,000 مینس آپ 12,000 اسکولس کو کیٹر کر سکتے ہو. It will be a lot میرے خیال سے. مگر ایجوکیشن کا میں نے شروع میں ہی ذکر کیا آپ سے کہ اس کو کبھی اہمیت نہیں ملی. کسی میں بے شک کتنے پرپوزل کرو نہیں کرو، یہ ایک واحد اسٹیٹ ہے انڈیا کا جہاں پہ کہ ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہیں ہے. اگر آپ ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہیں ہے تو آپ آگے پڑھائیں گے کیا اس بچے؟ ہمارے اسکول میں کلاس 3 سے شروع ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تب وہ انڈرسٹینڈ کرے گا جب میں اس کو لوور کے جی اپر کے جی میں کچھ اس کا بتا دوں کہ بھائی یہ اہمیت. آپ اگر آج چاہیں تو آپ پرائیویٹ اسکولس کو کہیے میرے 3 بجے کے بعد میرا سارا انفراسٹرکچر خالی ہے، میں ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ کروں گا. مگر ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ یہ نہیں کروں گا کہ سرکار مجھے کہے کہ آپ 2,000 روپے فیس لو، وہ نہیں چلے گا. سو ایک آپ بیٹھیے پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ، ان سے نیگوشیٹ کیجیے. بی ایڈ کالج دیے. اب آپ ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں اہم ہیں، بیسک ہے. مجھے سی بی ایس ای والے کہتے ہیں آپ کا ٹیچر ضروری بی ایڈ ہونا چاہیے. اب میں وہ کہاں سے لاتا ہوں کیا کرتا ہوں الگ بات ہے، چوری چکاری نہیں کرتا بٹ ایک ایڈجسٹمنٹ ضرور کرتا ہوں. یہ 2 چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک ایجوکیشن پہ بات کرنی یا ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا مذاق لگتا ہے. میں نے ایک سچویشن دی تھی کہ صاحب آپ نے کہا کہ اس کے بعد کیا، اور ابھی بھی میں تیار ہوں اگر سرکار ایکسیپٹنس کرے ایک کالج آف ٹمارو. وہی تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مجھے لگتا ہے کم سے کم ایک یونیورسٹی سے بڑا ہے. نام تو میں نہیں لوں گا لیکن وہ بھی آپ ہی کے ایریا میں ہے. تو آپ کالج کی سوچ رہے ہیں؟ میں تو پچھلے 2 سال سے سوچ رہا ہوں، 3 سال سے سوچ رہا ہوں. تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ سرکار پرمیشن دے گی تو کریں گے. آپ تیار بیٹھے. میرا صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ صاحب میں ٹیبل ٹو ٹیبل نہیں جاؤں گا، آپ کو چاہیے میں کروں گا. اب آپ کہیں گے کالج آف ٹمارو کیوں؟ میں نہیں اس کالج آف ٹمارو میں ہسٹری جغرافی پڑھاؤں گا. میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ چیزیں جو کہ آپ کا بچہ 3 سال میں ورتھ ہوگا 1.5-2 لاکھ روپے پر منتھ کمانے کا. آپ کے انمپلائمنٹ اگر ہے تو آپ اس کا فائدہ لیجیے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ خوش ہیں، ہم اپنی جگہ خوش ہیں. کیونکہ ایک آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اسٹیٹ میں 11 یونیورسٹیز اور بڑی اچھی گرانٹس ملتی ہے سب یونیورسٹیز کو. ایک یونیورسٹی ہے جو کہ کمال کی یونیورسٹی ہے، پتہ نہیں آپ کو موقع ملا ہے وہاں جانے کا، وہ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی. سکاسٹ وہی تو ہے، ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز بھی ہے. کیا پیپرس کیا ریسرچ انہوں نے کی.
کہ اب اس وقت بچوں کو اب وہ اسکول لیول پہ آ گئے. اٹ از گریٹ. اسٹیٹ میں جو بچہ ہے بہت ہی صحیح ہے, بہت انٹیلیجنٹ. دکھ ہوتا ہے تھوڑا سا, بیکاز میں تکلیف ہوتی ہے بچوں کو دیکھتا ہوں اور میں پھر ان کا مستقبل دیکھتا ہوں, پھر مجھے ضرور تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 100 بچے اگر ریپیئر ہوتے ہیں کلاس 12 کے لیے, تو 100 میں سے میں کہوں گا ایٹ لیسٹ 70 وہ ہے جن کو 80% سے اوپر مارک ملے. ایگزیکٹلی. اب وہ کچھ نہ کچھ جگاڑ کر لیتے ہیں, جو باقی 30% ان کے لیے کوئی نہیں. لاسٹلی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بچی آئی ہے میرے پاس, ہمارے پاس کام کرتا اس کا باپ کشتواڑ دچن سے. اس کو باپ ماں نے پڑھایا, اس نے گریجویشن کی, یونیورسٹی میں اس کو سیٹ نہیں ملی, 90% مارکس. اگر یونیورسٹی میں جگہ نہیں ہے ایسے بچوں کے لیے تو پھر کہاں لے جاؤں گا بچوں کو؟ آپ ویسٹرن یونیورسٹی کی بات کرتے, وہاں پہ پہلے فیس اتنی ہے, کیوں دوں میں؟ میرے بچہ اگر فری پڑھتا تھا کم سے کم 1975 تک, 76 تک, 80 تک بھی کہوں گا, اور میرے بچے کو اگر یہ فریڈم آف ایجوکیشن 1991 میں ملے, اب آپ کے اس کے پرائیویٹ اسکول از ناٹ امپورٹنٹ. No. It's not important. You have to take advantage of a private school. Do it. I've said that. I did that earlier also. We did collaborate we were given a school in Sanwal, which we upgraded. 3 سال ہم نے چلا. اس وقت اس کی اسٹرینتھ تھی 80 بچے اور 38 ٹیچرس. تو ہم نے اسٹرینتھ لے کے 200 پہ اور ٹیچرس اسٹرینتھ لایا 22 پہ. اس کے بعد جب انہوں نے 3 سال ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اب چلے گئے. میری بچوں. خیر, یہ تھے در صاحب جنہوں نے ڈی پی ایس کی شروعات کر کے ایک چین کو تعمیر کرنے میں مدد دی. ڈی پی ایس کی پوری چین جو کشمیر میں ہے, ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس چین میں بھی ڈی پی ایس سری نگر اس لیے ایکسیپشنلی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کے جو پروموٹرس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس جھنڈ میں بھی الگ دیکھے جائیں, اور اسی وجہ سے بہت سارے بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ڈی پی ایس میں ایڈمیشن ملے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر وسیع ہے, اور اب چاہتے ہیں کہ کالج کی طرف اپ گریڈ کریں. تو ہمیں امید ہے کہ جو ہماری سرکار ہے, ہماری سرکاریں ہیں ایکچولی, اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں کالج بنانے میں, تاکہ ہمارا جو واسٹ انفراسٹرکچر وہاں ہے اور فیوچرسٹک آؤٹ لک اس انسٹیٹیوشن کا ہے, تو اس سے کشمیر کچھ فائدہ اٹھائے. در صاحب, آپ نے اپنے انتہائی مصروف روٹین سے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا, ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں, اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور بہانہ ملے آپ سے بات. ضرور, کبھی بھی شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, بہت بہت.